بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکولرازم اور لبرلزم کے بنیادی اہداف و مقاصد۔ دنیا میں اس وقت دو طبقے اسلام کو بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے باخبری حاصل کرنا، شناسائی حاصل کرنا ضروری ہے، اور ان کے بنیادی عزائم سے بھی شناسائی حاصل کرنا ضروری ہے۔ نمبر ایک سیکولرزم والے، نمبر دو لبرلزم والے۔ لبرلزم یعنی لبرل ڈنڈا مافیا۔ سیکولرازم کے علمبرداروں کا جو عزائم ہے، ان کے اس کا بنیادی جو عزم یا موقف اور مدعا ہے ان کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست اور سیاست میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس روح سے وہ کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے، اس میں اسلامی کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، صرف جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے۔ اب یہ سیکولرازم کے علمبردار اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس نے تو صاف کہہ دیا کہ اسلامی کا لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو صراحتاً یہ جسارت تو نہیں کر سکتا کہنے کی، لیکن وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ یہ پاکستان جو بنایا تھا یہ صرف اسلامی پاکستان تھا، مذہبی پاکستان نہیں تھا۔ وہ یعنی اسلامی اور مذہبی میں فرق کر لیتا ہے، جیسے کہ ایک ڈبو ہے پاکستان کا، اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں اس قسم کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح یعنی ان کا سیکولرازم کا مدعا یہی ہو گیا کہ ریاست اور سیاست میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر دو لبرلزم۔ لبرلزم جو ہیں ان کے علمبردار، ان کا موقف اور مدعا یہ ہے کہ معاشرت، زندگی جو ہماری معاشرے کی ہے، اور سماج یعنی وہی سماجی جو ہمارے طور طریقے سلسلے ہیں، ان میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص سر کے بانوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جس طرح بننا، سنورنا، سجنا دجنا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہونی چاہیے۔ اپنا لباس وضع قطع جس طرح بنانا چاہتا ہے، اپنا کاروبار، اپنا جو ہے جتنے سلسلے ہیں معاشرتی، گھریلو، نجی زندگی، جتنے بھی ہیں، اس کو کھلا اختیار حاصل ہے، جس طرح چاہے کرے۔ اس میں اسلام کا، مذہب کا یعنی مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں کا میں نے بنیادی خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں، جیسے کہ آج کے بعض گمراہ قسم کے لوگ جو آپ دیکھتے ہیں، مزاری اور چرسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی یہ نظریہ ہے کہ کوئی شریعت اور طریقت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے ہم سنتے ہیں کوئی کہتا ہے اسلام کا اپنا کوئی سیاسی اور ریاستی نظام نہیں ہے، لہذا اسلام اور سیاست کو آپس میں نہ جوڑا جائے، یہ اور فلاں مولوی صاحب سیاسی ہو گیا، سیاسی کو باتیں کرتا ہے، اس قسم کی جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اسلام کا اپنا کوئی معاذ اللہ معاشی نظام نہیں ہے، لہٰذا حلال حرام کی باتیں، سود اور سٹا اور فلاں اور شراب فروشی اور شراب بیچنا اور وغیرہ اس قسم کی جو حرام چیزیں بیچنا، ان چیزوں میں اس طرح کے مسائل کو نہ بیان کیا جائے۔ یہ انسان کی ذاتی پرسنل چیزیں، جو چاہے جس طرح کاروبار کرے۔ کوئی کہتا ہے کہ داڑھی، لباس وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں انسان کی، یہ انسان کی پرسنل چیزیں ہیں، اسلام ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں الجھاتا، اور اسلام ان چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کی مرضی کی چیزیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ طریقت کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہے وہ جو صوفیاء ہیں اور پیر و مرشد ہیں، یہ شریعت سے ماوراء لوگ ہوتے ہیں، جو چاہیں کریں، چرس پئیں اور پاؤڈر پئیں اور دمال ڈالیں اور ناچ گانے کریں، رقص و قوالیاں کریں، تو کہتے ہیں ان پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ، یہ تو عام لوگوں کو کرنا ہوتا ہے۔ اس قسم کی چیزیں ہیں۔ اب ہم ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ کیا اچھا یاد رکھیں، اسلام اور دیگر مذاہب میں جو فرق ہے، ان میں بنیادی فرق بھی یہی ہے، دنیا کا کوئی مذہب بھی، وہ صرف ہر مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ مذہب صرف عبادت خانے کے اندر عبادات و رسومات تک ہوگا، بس باقی مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن واحد دنیا میں ایک دین اسلام ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے پل پل، لحظہ لحظہ آپ کی پرسنلی، نجی، انفرادی زندگی، معاشرتی، ریاستی، انٹرنیشنل سطح، بین الاقوامی سطح پر جہاں بھی آپ ہیں، جس شعبے میں ہیں، آپ اسلام کے اصولوں کے پابند رہیں گے۔ آپ اللہ کے حکم اور آپ علیہ السلام کے طریقہ کار، صحابہ کے نقش قدم، اس کو دیکھ کر آپ چلیں گے۔ ہم پابند ہیں۔ اب اس پر میں کچھ آپ کو سامنے کچھ تائیدات رکھ رہا ہوں، جو تائید کرنے والی چیزیں ہیں، دلائل ہیں، وہ رکھ رہا ہوں۔ مثلا دیکھیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ حکم اللہ کا چلے گا۔ قرآن بھی کہتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم چلے گا۔ الا لہ الحکم،
وہ اسرع الحاسبین، آخرت میں بھی اللہ کا حکم چلے گا، والامر یومئذ للہ، آخرت میں اللہ کا امر چلے گا۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا طریقہ اللہ کے نبی کا چلے گا۔ اب جب حکم اللہ کا اس کائنات میں بھی اس کائنات میں بھی، طریقہ اللہ کے نبی کا، تو پھر یہ کہاں یہ حکم اور طریقہ کس میں چلے گا؟ صرف عبادات اور رسومات میں بس نہیں، عبادات اور اس کے علاوہ معاملات اور جو ہے معاشرت اور اخلاقیات، جتنے بھی شعبے ہیں ہماری زندگی کے، سب میں یہ حکم اللہ کا اور طریقہ نبی کا چلے گا۔ پہلے تو کلمہ طیبہ پر اپنا غور کر لینا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں دین اسلام، تو دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو یہ بدلہ کس میں؟ صرف عبادات کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات اور عقوبات، سیاسیات، ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب کی بات ہو رہی ہے، جس میں جو کرو گے ویسے ہی بھرو گے۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں مذہب اسلام، تو مذہب کا معنی چلنے کا راستہ، تو یہ چلنے کا راستہ صرف عبادات، نماز روزے کے طور پر یہ بس نہیں، ہمارے زندگی کی جتنے شعبے میں نے بیان کیے ان سب میں مذہب چلنے کی رہنمائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اسلام نظر آنا چاہیے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی شعبے ہیں جو میں نے گنے ابھی، ان تمام شعبوں میں اسلام زندہ ہونا چاہیے، یہ مطلب ہے اس آیت کا، دونوں مطلب ہیں اس میں۔ اسی طرح حدیث میں ایک اور آیت میں ہے اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، کہ وہ شخص جو پہلے مردہ ہے اور پھر ہم اس کو زندہ کر لیتے ہیں اور اس کو نور اسلام عطا کر لیتے ہیں، یمشی بہ الناس، یمشی بہ فی الناس، لوگوں کے درمیان معاشرہ میں وہ اس نور کے ساتھ چلتا ہے۔ تمام مفسرین نے اس طرح کی آیتوں کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ سورہ نام کی آیت ہے اور 8ویں پارے میں ہے، اور دوسرا رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ اسلام کا نور جس مومن کو ہم دے دیتے ہیں تو وہ تو معاشرے میں انسانوں کے درمیان چلتے ہوئے اس کا نور نظر آتا ہے۔ اب نور کیسے نظر آئے گا؟ تو یمشی بہ فی الناس، چلتے ہوئے لوگوں کے درمیان معاشرے میں۔ تو نماز میں تو چلتا نہیں ہوتا انسان کہ نماز میں ہی نظر آئے گا، نماز میں بھی نظر آئے گا، روزے میں بھی نظر آئے گا، وغیرہ وغیرہ عبادات میں، اسی طرح معاملات میں نظر آئے گا، معاشرت میں نظر آئے گا، تمام شعبوں میں وہ نور اسلام چھلکتا ہوا نظر آئے گا، نمایاں نظر آئے گا، یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حدیث میں بھی ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ تو خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ خواہشات نماز ہوتی ہیں، نماز تابع ہو جائے، روزہ تابع ہو جائے، یہ تو عبادات ہیں ساری۔ تو خواہشات تو معاملات میں پیدا ہوتی ہیں، خواہشات تو معاشرت میں پیدا ہوتی ہیں، خواہشات تو اخلاقیات میں پیدا ہوتی ہیں، اس قسم کی چیزوں میں پیدا ہوتی ہیں، خواہشات تو ریاست اور سیاست کے معاملات میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے خواہشات کو اسلام کے مطابق اس میں تابع کرنا ہوگا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی حدیث بھی ہمیں جو ہے بالکل واضح طور پر بتا رہی ہے کہ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں رات دن 24 گھنٹے رہنمائی دینے والا مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حقائق کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔